اور یہ جو قرآن والا سکہ ہے میں بالکل شارٹ کروں، جن بچوں نے قرآن حفظ کیا ان کے والدین کو لکھاں مبارکاں۔ کیوں مبارکاں میں نہیں کہتا، والضحیٰ کے مکھڑے والے، واللیل کی زلفوں والے، علم نشرہ کے سینے والے، ید اللہ کے پیارے اور سونے ہاتھوں والے، یاسین کے سحروں والے، طٰہٰ کی جبین والے، وما ینطق عن الہویٰ کی زبان والے، لا اقسم بہذا البلد کے قدموں والے، وما ینطق عن الہویٰ کی زبان والے، سبحان الذی اسریٰ کی شان والے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا اور کچھ لوگ آئیں گے، چہرے چمکتے ہوں گے، کتنے چمکتے ہوں گے، فرمایا یہ سورج بھی ان کے سامنے ماد پڑ جائے گا، اس سورج کی روشنی بھی کم ہوگی، ان کے چہرے زیادہ چمکتے ہوں گے۔ عرض کی آقا وہ کون ہے؟ فرمایا وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا۔ فرمایا اللہ ان کے حافظ قرآن جتنے ہوں گے، اللہ ان کے والدین کے سر پہ نورانی تاج سجائے گا، قیامت کے دن ان کی عزت بڑھائے گا، ان کا قد اونچا ہی نظر آئے گا، آواز یہ آئے گی کہ یہ شانیں اس لیے دی ہیں کہ ان کے بیٹے حافظ قرآن تھے۔ اللہ ان کو اعلیٰ لباس بھی پہنائے گا، تاج بھی سر پہ سجائے گا، اور پھر وہ قیامت کے دن جشن منائیں گے۔ یہاں بھی قرآن والے جشن مناتے ہیں، وہاں بھی قرآن والے جشن منائیں گے۔ اب اور مختصر کرتا چلوں، دنیا کے اندر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے اگر یہ مولوی بن گیا تو کھائے گا کہاں سے، یہ عالم بن گیا، قاری بن گیا، حافظ بن گیا تو کھائے گا کہاں سے؟ ارے غور تو کرو، اس حافظ قرآن کا مقام کیا ہے؟ چلیں یہیں سے بات آگے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کھائے گا کہاں سے؟ لوگوں کا ذہن یہ ہے، سوال یہ ہے، ہم کالج پڑھائیں گے، یونیورسٹی میں پڑھائیں گے، ہم اس کو آکسفورڈ یونیورسٹی، ہم پتہ نہیں کہاں کہاں بڑی ڈگریاں لے کے دیں گے۔ آؤ ذرا سنو اس قرآن کا مقام کیا ہے اور قرآن کو پڑھنے والے کا رتبہ اور شان کیا ہے۔ ایک گاؤں کے اندر ایک حافظ قرآن نوجوان بچہ تھا، قرآن حفظ کر کے آ گیا۔ اب گاؤں والوں نے بڑا جشن کیا اور کہا بابا جی تمہارا بیٹا، اب رمضان کا مہینہ آ گیا، ہمارا دل چاہتا ہے تمہارا بیٹا مصلی پہ آگے کھڑا ہو اور جو قرآن اس نے سینے میں بسایا ہے مصلی پہ کھڑے ہو کے ہمیں کیوں نہیں سنایا ہے۔ اب اس کا بارہ آیا ہے، اب اسے ہی مصلی پہ کھڑا کرنا ہے۔ اب پہلا روزہ شروع ہوا، رات چاند شام کو نظر آیا، عشاء کی نماز پڑھی، وہ نوجوان مصلی پہ آیا، اس نے جو قدم وہاں پہ ٹکایا، آنکھوں کو بند کیا، سینے کو کھول کے جو قرآن سنایا، لوگوں کے دلوں میں اترتا گیا، تراویح مکمل ہو گئی۔ اب بابا بھی بڑا خوش، لوگ بھی بڑے خوش، ماشاءاللہ کتنا پیارا قرآن پڑھنے والا حافظ قرآن۔ اب پورے محلے میں بلے بلے ہو گئی، اور فلانے دا پتر
کبوتر فلانے راجپوت صاحب کا خان صاحب کا بیٹا اسحاق محمد اسحاق کا بیٹا فلاں خان کا بیٹا فلاں کا بیٹا حافظ قرآن بھئی آج تو مصلی پہ کھڑا ہوا اس نے اللہ کا قرآن سنایا اب اس کی عزت بڑھی اب اس کے 3-4 اور بھائی بھی تھے اب ایک دن جب گزرا انہوں نے دیکھا کہ اس کی تو عزت ہے اب ماں بھی اس سے پیار کرتی باپ بھی اس سے زیادہ پیار محلے والے بھی اسی سے پیار سب لوگ اس سے پیار کہیں ایسا نہ ہو جائے ابا ساری جائیداد اسے دے دے ہم خالی رہ جائیں ایک دن گزرا 2 دن گزرے 3 دن گزرے اب حتیٰ کہ کچھ دن گزرتے گئے وہ روز تراپیاں پڑھاتا لوگ روز دعائیں دیتے واہ صدقے تے قربان اے حافظ قرآن تیرے تو صدقے تے قربان لوگ بھی خوش ماں باپ بھی خوش اب سارے خوش ہو رہے اب بھائیوں کے دل میں حسد پیدا ہوا بھائیوں کے دل میں دشمنی پیدا ہوئی اور سوچنے لگے کہ اس کا کام تمام کر دیتے ہیں ورنہ ابا خوش ہو کے یہ ساری جائیداد اسے دے دے گا ہم تو نکمے کے نکمے رہ جائیں گے مختصر عزیزان محترم اس حافظ قرآن بھائی کو صبح کے ٹائم لیا اس کو ایک بھٹے پہ لے گئے بھٹا آپ کو پتا ہوگا جی شفیع صاحب کا یہ سامنے بھٹا بھٹے پہ اس پہ نہیں وہ اپنے بھٹے پہ لے گئے جب وہاں لے کے گئے اب بھائی کو باندھا رسیوں سے باندھا باندھ کے وہ وہاں سے وہ بھٹی جو ہٹائی اب بھائی کو نیچے لٹکایا بھائی نے بڑا شور مچایا اوے اللہ کے واسطے چھڑ دیا ہے اوے کچھ نہیں چاہیے اوے اللہ کے واسطے ہمیں چھوڑ دو ہم تم سے کچھ نہیں مانگتے ہمیں چھوڑ دیا جائے مگر ظالم بھائی تھے انہوں نے بھٹی اوپر سے ہٹائی وہ ڈھکنا ہٹایا بھائی کو اندر ڈالا اوپر سے ڈھکنا رکھ دیا اب اپنی طرف سے تسلی کر چکے تھے اب مر گیا ہوگا جل گیا ہوگا اب تو اس کا کچھ بھی نہیں بچا ہوگا ہڈیاں بھی گل گئی ہوں گی سب نام و نشان مٹ گیا ہوگا اب ایک دن گزر گیا ماں بھی پریشان باپ بھی پریشان محلے والے بھی پریشان رات کو عشاء کا وقت ہوا تراویح کے لیے انتظار حافظ صاحب کہاں گئے پر حافظ صاحب نہیں آئے اب سارا محلہ پریشان علاقہ پریشان لوگ پریشان اپنے بیگانے پریشان اب ایک دن گزرا 2 دن گزرے 3 دن گزرے اب اسی طرح وہ تھانے کے اندر رپٹ درج ہو گئی پرچہ ہو گیا اب جو SHO آیا اس نے لوگوں سے تفتیش کرنی شروع کی سارے لوگوں نے گواہی دی یہ فلاں کا بیٹا حافظ قرآن تھا سینے پہ قرآن تھا چہرے پہ نور تھا یہ نور سے بھرپور تھا اس کا کوئی نہیں قصور تھا پتہ نہیں کس ظالم نے ظلم کمایا اب کسی بچی نے دیکھا تھا وہ بھائی اس اپنے بھائی کو لے کے جا رہے تھے اب بات چلتے چلتے SHO تک پہنچی اس نے پوچھا تو بچی نے کہا ہاں ہم نے دیکھا تھا یہ بھائی لے کے جا رہے تھے کہا کہ ٹھیک ہے بھائیوں کو پکڑا جب لٹایا 5-7 جوتے لگائے یعنی پانجا لگ گیا جب پنجا لگا ہوش ٹھکانے آیا اندر کی بات کو باہر لایا سب کچھ کھول کے بتایا ہم نے ہی یہ ظلم کمایا اب سارے SHO بھی ساتھ کے چلو موقع پہ چلو اب دنیا نے کہا وہ تو مر گیا ہوگا مٹ گیا ہوگا ختم ہو گیا ہوگا پر باپ تھا کہنے لگا SHO صاحب موقع پہ تو چلے دیکھتے ہیں وہ حافظ قرآن تھا وہ کوئی عام نہیں تھا وہ حافظ قرآن تھا موقع پہ
پہ چلے۔ اب جب موقع پہ گئے اب SHO صاحب پوچھتے ہیں اوے ظالموں دسو کیڑی پٹھی وچ سٹیا جے؟ جا کے کہنے لگے اس میں ہم نے ڈالا۔ اب جیسے پٹھی کو اٹھایا ڈھکنا جو ہٹایا نیچے حافظ قرآن قرآن پڑھتا نظر آیا۔ جیسے بھٹی کو اٹھایا نیچے حافظ قرآن قرآن پڑھتا ہوا نظر آیا۔ اب نیچے سے آواز دی اوے اوپر والوں نیچے کوئی اور آگ نہ پھینکنا، اوپر سے کوئلے ڈالے جاتے ہیں، اوپر سے کوئلے آگ کو تیز کرنے کے لیے کیا کیا مٹیریل ڈالتے ہیں یہ بھٹے والے خوب جانتے ہیں۔ اب نیچے سے آواز دی اوے باہر والوں اندر کچھ اور نہ ڈالنا۔ اب جب آواز کانوں میں پڑی SHO صاحب سامنے آئے، بابے کو بلایا، بابا ذرا قریب آؤ نیچے تو دیکھو۔ اب جب نیچے دیکھا تو نیچے سے بچے نے آواز دی ابا ہم زندہ ہیں، ہمیں نکالا جائے۔ کئی دن بیت گئے، یہ قرآن کی شان ہے۔ فرمایا یہ قرآن تمہارا دنیا کا بھی ساتھی ہے، قبر کا بھی ساتھی ہے اور حشر کا بھی۔ اب بابا نے اب ایسے جو دنیا جمع ہو گئی، اب حافظ قرآن کو جو نکالا، اب SHO کہنے لگا کہ بھائی پہلے ہم پوچھیں گے سوال کریں گے۔ اب پوچھا تم کیسے یہاں تک آئے؟ کہا بھائی ہمیں لے کے آئے باندھ کے لائے، انہوں نے پھر ہمیں ڈالا، ہم نے بڑے ہاتھ جوڑے بڑی منتیں کی بڑی معافیاں مانگی پر ظالموں کو ترس نہ آیا، انہوں نے ہمیں یہیں پہ ٹکایا۔ پر اوپر سے فرمان بھی رب کا آیا اے آگ تو ابراہیم کے لیے گلزار ہو جاتی ہے، یہ میرے یار کا غلام حافظ قرآن ہے۔ اب وہ آگ میرے لیے بھی ٹھنڈی ہو گئی۔ اب یہ سارا معاملہ ہو گیا۔ بابا کہنے لگا بیٹا اب ذرا میری بھی سنو، اتنے دن بیت گئے، آگ کے اندر تم رہے، جلدی سے یہ پانی کا گلاس پیو۔ اب توجہ رکھیے گا، وہ نوجوان وہ میرے مسلمان جو ہٹے گھٹے ٹھیک ٹھاک ہے پر روزہ نہیں رکھتے، ان سے عرض کرنے لگا ہوں۔ اب بابا نے کہا بیٹا ایک گلاس پانی پی لو، آگ کے اندر سے نکلے۔ کہا بابا میرا روزہ ہے، بابا میرا روزہ۔ کہا کیسے روزہ؟ آگ کے اندر تم روزہ کیسے؟ کہا بابا جس اللہ نے قرآن سینے میں اتارا اور جو قرآن لے کے آنے والا جبرائیل تھا وہ بھی اور دوسرے فرشتوں کی ڈیوٹی تھی، صبح سحری کے وقت میرے لیے سحری یہیں آتی تھی اور افطاری کے وقت بھی افطاری کا انتظام یہی ہوتا تھا، اور ہم افطاری بھی اپنے وقت پہ کرتے تھے، سحری بھی اپنے وقت پہ کرتے تھے۔ دوستو یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ اللہ کے قرآن کی شان ہے، جس کے سینے میں آ جاتا ہے آگ کی بھی جرت نہیں وہ جلا جائے۔ بلکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ایک حافظ قرآن با عمل جو ہوگا قرآن کے فرمان کے مطابق حلال کو حلال جانے، حرام کو حرام جانے، فرمایا اس کے خاندان کے 10 افراد جو قید ہو چکے ہوں گے، جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی،
فرمایا حافظ قرآن کے صدقے سے وہ جہنم سے نکل کے 10 افراد جنتی بن جائیں گے۔ یہ حافظ قرآن کی شان ہے، یہ حافظ قرآن کی عظمت ہے۔ مختصر کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ بالکل شارٹ، آواز تھوڑی سی رکھنا، بوڑھا آدمی ہوں تھک جاؤں گا، آواز تھوڑی سی کھول کے رکھنا۔ اب توجہ میری طرف رکھیے گا، مختصر کر دیتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، حافظ قرآن جو ہوگا اس کے 10 رشتہ دار جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی، وہ ان کی شفاعت کر کے جنت میں لے جائے گا۔ اب آ جائیے علماء کی طرف آ جاتے ہیں۔ علماء کی شان کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کا رتبہ کیا ہے۔ اب توجہ میری طرف رکھیں۔ فرمایا ایک عالم دین ساری رات سویا رہے عشاء کی پڑھ کے، عالم دین کا مقام عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے، ایک عبادت گزار ساری رات کھڑے ہو کے ہی کو کم، ساری رات کھڑے ہو کے اللہ اللہ کرتا رہے، نماز تہجد بھی پڑھے، نفل بھی پڑھے، قرآن بھی پڑھے، ذکر و اذکار بھی کرے، درود و سلام بھی پڑھے، ساری رات اللہ اللہ کرے۔ فرمایا عالم دین کا سونا اس کی عبادت سے بہتر ہے۔ علامہ صاحب ہی کو تھوڑی جی کٹ کر دیں، تھوڑی جی سمجھ آ رہی؟ ٹھیک ہو گیا۔ فرمایا عالم دین کا یہ مقام ہے، اور پھر یاد رکھو یہ دولت کے وارث نہیں ہوتے، یہ دنیا کے وارث نہیں ہوتے، یہ بینک بیلنس کے وارث نہیں ہوتے، یہ مربوں کے وارث نہیں بنتے، یہ وارث بنتے ہیں آقا علیہ السلام کے دین کے۔ اب مختصر کر دیتا، بس توجہ رکھیے گا، آخری گھڑیاں گفتگو کی میری ابھی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اجے میں کچھ سال جینا ہے یار، گفتگو کی آخری گھڑیاں ہیں۔ اب غور کیجئے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ انڈیا میں دہلی میں قرآن حفظ کیا، پھر عالم دین بنے، ایسے عالم دین بنے کہ آپ کا ایک چرچا، ایک شہرہ تھا۔ وہاں سے چلے، دل کو تسلی نہ ہوئی، پاک وطن آ گئے، بابا فرید کے پاس آ گئے، آ کے سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد آپ نے پوچھا کیسے آئے ہو؟ عرض کی سلام کرنے آیا ہوں۔ اب سمجھ گئے کہ ہاں مرید ہونا ہے، عرض کی ہاں بابا مرید ہونے آیا ہوں۔ اب جب مرید ہونے کے لیے اب غور کیجئے گا، پیر کیسا ہونا چاہیے اور مرید کیسا ہونا چاہیے۔ اب بابا فرید سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا، اب غور کرو میری طرف، آپ نے فرمایا نظام یہ تو بتاؤ قرآن پڑھا ہے؟ عرض کی جی بابا قرآن پڑھا ہے۔ فرمایا سناؤ تو صحیح۔ اب نظام الدین اولیاء آپ قرآن پڑھنے والے، بابا فرید سننے والے۔ اب جب قرآن سنایا، صدق اللہ العظیم، جبکہ بابا فرید سرکار نے فرمایا چس نہیں آئی، مزہ نہیں آیا، لذت نہیں آئی۔ اب آنے والا وقت کا عالم دین ہے، حافظ قرآن ہے، اور سامنے بھی بابا فرید ہے۔ اور بابا فرید کون تھے؟ اپنے زمانے کے جو کتاب کے قاری ہوتے تھے ان میں پہلا نام بابا فرید کا ہوتا تھا۔ جو وقت کا تاب کا مفتی ہوتا تھا ان میں نام بابا فرید کا ہوتا تھا۔
آج کے 32 PhD ہوں تو بابا فرید کے پاؤں کی جوتی کی نوک کے بھی برابر نہیں ہے. اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا فقیہ، اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا قاری. فرمایا نظام مزہ نہیں آیا. آگے سے بھی نظام الدین اولیاء تھے. عرض کرنے لگے بابا اگر کوئی چس رس ہوتی ہم یہاں کیوں آتے؟ وہی تو رس لینے آئے ہیں. آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے. پہنچ گئے ہو جی آقا. فرمایا پھر اچھا اب قرآن کو پڑھو. عرض کی سرکار پھر کسی کی ڈیوٹی لگا دیں تاکہ قرآن پڑھائے. اب غور کیجئے آج کل جو زیادہ سگریٹ لگا کے کش لگاتا ہو وہ پہنچی ہوئی سرکار پیر صاحب بابا جی. جو کپڑے سارے اتار دے وہ پیر صاحب. جو زیادہ پہن لے وہ پیر صاحب. یہ آج کل کا معاشرہ ہے. لیکن یاد رکھو بابا فرید فرماتے ہیں ہم کسی اور کو کیوں کہیں، ہم خود قرآن پڑھائیں گے. سبحان اللہ. اور میوہ تم خوش نصیب ہو، تمہیں پیر بھی ملا تو محمد محمود شریعت والا ملا، اور پھر ان کے بیٹے ملے وہ بھی شریعت والے ملے. میوہ تم بڑے خوش نصیب ہو کیونکہ تمہارے پیر شریعت والے ہیں. اور اسی طرح شیر ربانی سرکار شریعت والے، میاں صاحب شریعت والے، کرما والے شریعت والے، گولڑے والے شریعت. مختصر بابا فرید سرکار نے فرمایا ہم خود قرآن پڑھائیں گے. 6 سپارے بابا فرید سرکار نے خود پڑھائے. کتنے سپارے؟ 6 سپارے آپ نے خود پڑھائے. اللہ اکبر. اب پڑھنے والے سوکھے ٹکڑے کھا کے پڑھ رہے ہیں. کئی دن کھانے کو کچھ نہیں. بابا فرید سرکار آپ کے ایک دوست ملے تو پھٹی ہوئی 2 چادریں پہنی ہوئی ہیں. اس نے کہا فرید اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا مفتی، اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا مفکر، اور پھر بھی یہ چادریں. آپ نے فرمایا کھانے وانے کا نہ پوچھو، ہم نے 7 سال انہی 2 چادروں میں گزارے. انہی کو ٹانکے لگا لیتے، پھٹ جاتی پھر سلائی کر لیتے. مختصر عزیزان محترم حضرت 11ویں والے سرکار، کیا نام ہے ان کا؟ 11ویں والے بابے کا نام کیا ہے؟ صرف سنی 11ویں کھاتے ہیں، میلاد کھاتے ہیں، باقی سارے بول کے بتائیں. ہاں اللہ کرے آپ کو آج رات ان کی زیارت نصیب ہو، کرم ہو جائے، ان کے در کی حاضری نصیب ہو. حضرت غوث پاک سرکار، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، میرا میر محی الدین شہنشاہ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی. آپ فرماتے ہیں میں مدرسے میں گیا، میں پڑھتا تھا، کئی دن بھوکے رہتے اور کئی دن کھانا نہ ملتا. سوکھے ہوئے ٹکڑے کبھی کبھار ملتے، ہم اسے اٹھا کے کھاتے. آپ نے فرمایا ایک دن اتنے پریشان ہو گئے، میں نے سوچا اب جنگل میں جاؤں گا. آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ عالم یہ کسی کام کے نہیں، دیکھو ان کی محنتیں کتنی، انہوں نے کتنے دکھ اٹھائے، کتنی تکلیفیں اٹھائی. شہنشاہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ جنگل کو چلتے ہیں، وہاں جائیں گے، درختوں کے پتے کھائیں گے، اپنا وقت پاس کریں گے، کوئی گھاس اٹھائیں گے وہ کھائیں گے. اب آپ فرماتے ہیں جب میں جنگل میں گیا کیا دیکھتا ہوں، اسی مدرسے کے میرے کلاس فیلو، مجھ سے پہلے
وہ پتے اتار اتار کے کھا رہے تھے۔ مجھے شرم آئی، میں حسینی شہزادہ ہوں، ان میں اور ان میں مجھ میں فرق کیا رہے گا اگر میں بھی ان کے ساتھ پتے کھاؤں گا۔ فرمایا میں اسی طرح واپس آ گیا اور بھوکے اسی طرح وقت گزارا۔ پھر وقت گزرتا گیا، پھر آپ نے پڑھانا شروع کر دیا۔ ایک وقت وہ بھی آیا، ساری رات اللہ کی عبادت کرتے، صبح نماز فجر کے بعد بیٹھ جاتے، 14 علوم پڑھاتے، کبھی 10 علوم پڑھاتے، پھر قرآن پڑھا رہے ہیں۔ ظہر کا وقت جب ہونے والا ہوتا دوپہر کو چھٹی کرتے۔ اب غور کیجیے، ذرا غور کیجیے گا، میں کہتا ہوں میں پیر صاحب، مولوی صاحب، چودھری صاحب، رانا صاحب، بٹ صاحب، ایم پی اے صاحب، ایم این اے صاحب، فلاں صاحب، فلاں صاحب، اب اپنا سٹیٹس بھی دیکھیے، وہاں بھی سٹیٹس دیکھیے، ذرا غور کیجیے۔ دوپہر کا وقت ہے، ولیوں کا شہنشاہ ہے، اس وقت تک ولی نہیں ہو سکتا جب تک آپ کا قدم اپنی گردن پہ تسلیم نہ کرے۔ اتنی بڑی شان والا، اتنے بڑے مقام والا، دوپہر کا وقت ہوتا، لوگ سمجھتے اب بابا جی آرام کرنے چلے گئے، اب بابا جی اندر گھر چلے جاتے، جو یتیم بچے ہوتے، جن کی نہ ماں ہوتی نہ باپ ہوتا۔ اب جملوں پہ غور کیجئے گا، ان بچوں کو بٹھاتے، انہیں بٹھا کے ان کے سروں میں تیل لگاتے، کنگھی سے ان کی جمیں نکالتے، خود بھی روتے، انہیں بھی رلاتے، اور ساتھ یہ فرماتے، اے بچوں کبھی گھبرانا نہ، میں تمہاری ماں بھی ہوں، تمہارا باپ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ فرماتے ہیں میں تمہاری ماں بھی ہوں، تمہارا باپ بھی ہوں۔ ارے جو پراڈو سے نیچے پاؤں نہ رکھے تم سمجھتے ہو یہ پیر ہے؟ ارے جو لینڈ کروزر سے اپنی جوتی نیچے نہ آنے دے تم سمجھتے ہو یہ پیر ہے؟ ارے یہ پیر ویر نہیں ہے، یہ حرام خور پیٹ کے پجاری ہے۔ ارے پیر تو وہ ہے جو دن بھی قرآن پڑھتے ہیں اور رات بھی قرآن پڑھتے ہیں، خود بھی دین پڑھتے ہیں اور لوگوں کو بھی پڑھاتے ہیں۔ ارے ہمارے سنیوں کے یہ پیر ہے جو ڈرامے بعد، کوئی نانگے شاہ، کوئی ککر شاہ، کوئی وٹو، کوئی وٹے شاہ، کوئی لسوڑی شاہ، ان ظالم و بدبختوں سے اہل سنت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے تو پیر وہ ہے جو حدیث پڑھنا جانتے ہوں اور پڑھانا جانتے ہو۔ مختصر عزیزان محترم، آخری بات اشارہ دے کے بات مکمل کر رہا ہو۔ وقت کا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ نے بڑا مقام دیا، بڑا رتبہ اور شان دی۔ اس وقت کے عالم دین حافظ ابن عساکر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بیمار ہو گئے۔ حافظ ابن عساکر کون ہے؟ غور کیجئے گا اور توجہ سے سنیے گا۔ آپ کہتے ہیں یہ پلاٹ اتنے کا، میرا بنگلہ گاڑی اتنے کی ہے۔ حافظ ابن عساکر نے جو ایک کتاب تاریخ دمشق، اس کی تقریباً 80 جلدوں پر مشتمل ہے، تاریخ دمشق۔ اس وقت اس کی قیمت تقریباً 1 لاکھ روپیہ ہے۔ آپ سمجھتے ہیں مولوی صاحب نو مہینے دا 5000 دے دیتا بس بڑا ہے،
یہ لکڑ دا بنیا ہے، لوہے دا بنیا ہے، پتھر دا بنیا ہے، نہ کوئی اندہ رشتہ دار، نہ پہن، نہ پرا، نہ خوشی، نہ غمی، بس 5000 بچی۔ ارے تیرے بچوں کا خرچہ مہینے کا 1,00,000 روپیہ بنتا ہے۔ ارے ایک مسلح پہ کھڑے ہونے والے عالم دین کو کیا جانور سمجھ رکھا ہے؟ 5000 دے دیے، اگر سوٹ اچھا پہن لیا تو چودھری کہتا ہے مولوی چوڑا ہو گیا۔ ارے حیا کرنی چاہیے، تجھے سوچنا چاہیے کہ ہمارے امام کے پاس اگر موٹر سائیکل ہے تو اس کے پاس گاڑی ہونی چاہیے کہ دنیا کو پتا چلے یہ ارائیاں گاؤں کا امام ہے، یہ کمی کمین نہیں ہے۔ اشارہ دے دوں، ناراض ہو نہیں ہے؟ اگر ناراض ہو تو لنگر زیادہ کھا لینا۔ ایک اشارہ چھوٹا سا، وقت کا وزیر اعظم ہو، وقت کا پرائم منسٹر، سی ایم، پی ایم، ایم پی اے، ایم این اے، وزیر، جج، وکیل، جو بھی بلا ہو، ایک غریب کا بیٹا جمعہ کا دن ہو، عید کا دن ہو، یہ ساری خلقت، یہ ساری ججیں نیچے، یہ ساری ایم پی ایم این اے نیچے، یہ جرنل کرنل سب نیچے، غریب کا بیٹا منبر پہ بیٹھا ہے۔ اور یہی غریب کا بیٹا اگر کوئی نماز امیر کہے نہیں پڑھتا ہوں، غریب پڑھے، اور کسی کے جنازے میں تو جائے گا، اگر سچی مچی نہیں تو دھوکہ تو فرمائے گا، چاہے بغیر وضو ہی تو کھڑا ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھ، جب تک غریب کا بیٹا عالم دین السلام علیکم نہ کہے، تیری جرت ہے سلام پھیر جائے۔ اگر نماز کے سجدے میں غریب کا بیٹا چلا گیا، اور پھر غور تو کر، وقت کا نواز شریف، وقت کا عمران خان، وقت کا زرداری، وقت کا لغاری، وقت کا مزاری، وقت کا مداری، پیچھے کھڑا ہے غریب کا بیٹا، آگے کھڑا ہے مولا یہ کیا ہے؟ کہا یہ میرے قرآن کی شان ہے، میرے نبی کے عالم دین کی شان ہے۔ زمانہ پیچھے کھڑا ہے، یہ آگے کھڑا ہے۔ مختصر عزیزان محترم، کہاں سے بھولے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے صدقے ان سب کو حج عمرے کی سعادت عطا فرمائے۔ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ، حافظ ابن عساکر رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا وصال ہو گیا۔ وقت کا بادشاہ چیخ چیخ کے روتا، لوگوں نے کہا، اب غور کر لیں یہ آخری جملے، لوگوں نے کہا بادشاہ سلامت کیوں روتے ہو؟ فرمایا میرے جیسے بادشاہ روز پیدا ہو سکتے ہیں، میرے جیسے وزیر مشیر روز پیدا ہو سکتے ہیں، عالم دین